السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. آج جو ہم ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے محبت یوں بھی ممکن ہے، جو کہ تحریر ہے افراح طاہر کی. چلیں آئے چلتے ہیں ناول کی جانب. 5 منٹ کے مسلسل انتظار کے بعد بھی جب اسے کوئی سواری نہ ملی تو تیز تیز قدم بڑھا کر وہ اپنی منزل کی جانب چلنے لگی، لیکن محض 2 ہی منٹ میں وہ بری طرح ہانپنے لگی تھی. سورج سوا نیزے پر تھا. گرمی کی شدت کے باعث اسے اپنے حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے. جب قدم مزید چلنے سے انکاری ہو گئے تو وہ دوبارہ سے سڑک پر کسی سواری کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی. دراصل اچانک حالات خراب ہو گئے تھے اور وہ جو یونیورسٹی کے تنہا گوشے میں بیٹھ کر پڑھ رہی تھی، اسے یہ بات تب معلوم ہوئی جب تقریباً پوری یونیورسٹی خالی ہو گئی. شدید مضطرب انداز میں اس کی نگاہیں سڑک پر کسی ٹیکسی یا رکشے کی تلاش کر رہی تھیں. ایسے میں اس کے قریب سے ایک برق رفتاری سے گزرنے والی گاڑی تھوڑی دور جا کر رکی اور پھر آہستگی سے واپس مڑی اور اس کے عین سامنے آ کر رک گئی. وہ سمٹ کر ذرا سا پیچھے ہٹی اور پھر تخیل زدہ نگاہوں سے گاڑی سے اترنے والے نوبارد کو دیکھا. وہ شاذین سکندر بخت تھا. بیٹھیے، میں چھوڑ دیتا ہوں، مخصوص پاٹ انداز میں کہا گیا. شکریہ، میں چلی جاؤں گی. سر سے پیر تک خود کو کالی چادر میں ڈھانپے کشف بیگ نے آہستہ مگر پراعتماد انداز میں کہا. محترمہ، مجھے اتنی فرصت نہیں حاصل کہ آپ کی منت سماجت کر سکوں، لہٰذا اپنا اور میرا وقت ضائع مت کیجیے. جتنے تیکھے اس کے نقوش تھے اب کہ وہ اتنے ہی تیکھے لہجے میں بولا تھا. محترم، مت کیجیے اپنا اور میرا وقت ضائع. بنا تعلق کسی کی مدد لینا میرا وتیرہ نہیں. اب کہ وہ بھی سخت لہجے میں بولی. آپ میری ہم جماعت ہیں، ہم مذہب ہیں، ہم وطن ہیں، ہم شہر ہیں. اتنے تعلقات کافی نہیں ہیں یا اور گنواؤں؟ سبھی پیشانی پر بل ڈالے وہ تیز تیز بول رہا تھا. میرے خیال سے کافی ہیں اتنے تعلقات. آپ مزید استوار کرنے کی کوشش نہ کریں. سختی سے بولتی وہ تیز تیز قدم بڑھا کر چلنے لگی. یونیورسٹی کے پورے 2 سالوں میں اس نے کبھی کچھ ایسا نہیں کیا تھا کہ اس کی عزت سوالیہ نشان بن جائے. اس کی عزت اس کا غرور تھی. ابتدائی دنوں میں وہ یوں خود کو سر سے پیر تک لپیٹنے پر اس نے ہر طرح کے جملے سنے بھی تھے اور برداشت بھی کیے. وہ ایک قبول صورت بہت عام سے نقوش کی حامل لڑکی تھی، لیکن اس کی شخصیت اور چال میں موجود وقار اسے ہر دیکھنے والے کی نگاہ میں قابل احترام بناتا تھا. اور وہ شاذین سکندر بخت تیکھے نقوش کا حامل ایک خوبرو نوجوان تھا. اپنی شخصیت کے حصار میں مقید لڑکیوں سے تو کیا، لڑکوں سے بھی بہت لیے دیے انداز میں رہتا تھا. اس کا تعلق بھی کشف کے گاؤں سے ہی تھا. یہ بات نیلم کے بتانے پر چند ماہ پہلے ہی کشف کو معلوم ہوئی تھی. اس جیسا الگ تھلگ رہنے والا انسان اسے لفٹ دے رہا تھا. یہ بات اسے حیران کر گئی. پریشانی اور غصے میں وہ کیا بول گئی تھی، اس بات کا اندازہ اسے تب ہوا جب چلتے چلتے اسے ایک دم رکنا پڑا، کیونکہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر اس کے سامنے وہ کسی دیوار کی طرح حائل تھا. اس قدر گھٹیا بات کرنے سے پہلے ذرا اپنی نفسانیت کا ہی خیال کر لیا ہوتا. کچھ گرمی کا اثر تھا اور کچھ غصہ. اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور گردن اور ہاتھ کی نسیں ابھر کر واضح ہو رہی تھیں. میری تربیت میں یہ شامل نہیں کہ کسی خاتون سے ایسا رویہ رکھوں، ورنہ خدا کی قسم ایسی بات کہنے والے کے حلق سے زبان کھینچ لیتا. اگر آپ کو اپنی عزت عزیز ہے تو میرے لیے میری عزت ہی میری زندگی ہے. آپ شوق سے کھڑی یہاں انتظار کریں. جب 2-3 سڑک چھاپ لفنگے بستول لیے آپ کے سر پر کھڑے ہوں گے. عین اسی وقت دور کہیں سے آتی فائرنگ کی آواز فضا میں گونجی. کشف کو اپنے اندر سنسنی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی. اس نے بے اختیار تھوک نگلا اور پیشانی پر ابھرنے والے پسینے کی بوندوں کو نامحسوس طریقے سے صاف کیا. وہ سامنے سے ہٹ چکا تھا اور کشف کو لگا وہ واپس چلا جائے گا، لیکن وہ غلط تھی. ایک مرتبہ پھر اس نے گاڑی اس کے قریب لا کر روکی اور نیچے اتر کر گاڑی کا عقبی دروازہ کھولا. اب کی بار کشف خاموشی سے بیٹھ گئی. پورے راستے ان دونوں کے مابین کوئی بات نہیں ہوئی. ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر وہ بولی، یہی روک دیں، آگے میں خود چلی جاؤں گی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے دیکھے اور افسانہ بن جائے. جی، خود تو آپ نے یونیورسٹی سے ہاسٹل بھی پہنچ ہی جانا تھا. گاڑی روکتے ہوئے وہ قدرے اونچی آواز میں بڑبڑایا.
جن لوگوں کے خون میں گلوکوز کی جگہ زہر دوڑ رہا ہو انہیں چاہیے گھر سے 3-4 چمچ چینی کھا کر نکلا کریں۔ وہ بھی جواباً بڑبڑائی، مشورہ مانگا تو نہیں تھا؟ مدد تو میں نے بھی نہیں مانگی تھی۔ جب کوئی بنا مانگے مدد کر دے تو مشورہ دینا اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ تڑک کر بولتی وہ جا چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد گھر جا کر کئی دن تک کشف کو اپنے رویے پر افسوس ہوتا رہا۔ اس نے کبھی یوں کسی غیر مرد سے اتنی غیر ضروری گفتگو نہیں کی تھی۔ اپنے بابا کا مان تھی وہ، اور اسے یہاں پڑھنے کے لیے بھیجتے وقت انہوں نے لوگوں کی کتنی مخالفت برداشت کی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر وہ نظر جھکا کر چلے گی تو اس کے بابا سر اٹھا کر چل سکیں گے، لیکن اس کا یہ ملال قدرے کم ہو گیا جب اس روز والے واقعے کے بعد اس کا یونیورسٹی میں شاہزین سے جب بھی سامنا ہوا تو اس نے اس کے چہرے پر گزرے واقعے کا شائبہ تک نہ پایا۔ اسے مخاطب کرنا تو درکنار، شاہزین نے اسے دیکھا تک نہیں۔ وہی ازلی لاپرواہ انداز، پوری دنیا سے بیزار، اپنے آپ میں گم، بالکل ایسے جیسے اس دن کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ یونیورسٹی کے گزرے سالوں میں کشف نے اتنی عزتوں کو بے مول اور اتنی محبتوں کو عذاب بنتے دیکھا تھا کہ اپنی ذات کے اصولوں میں مقید وہ اس دن ضرورت سے زیادہ تلخ ہو گئی تھی۔ اسے حیرت ہوتی جب وہ صحرا میں پانی کی تلاش میں بھٹکتے کسی شخص کی مانند لوگوں کو محبت کے حصول کے لیے بھٹکتا ہوا دیکھتی۔ وہ مانتی تھی کہ محبت ہر انسانی دل کی ضرورت ہے، اور پھر جب اسے مخلوق ہو کر علم تھا تو اوپر والا تو خالق تھا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ جو دل اس نے بنایا ہے اسے دھڑکنے کے لیے محبت کی ضرورت ہے، اسی لیے اس نے انسانوں کو بہت ساری محبتیں عنایت کر کے ہی اس دنیا میں بھیجا۔ ان میں سب سے اہم اور خوبصورت محبت تو خود اس کی اپنی محبت ہے۔ اس کے علاوہ بھی دنیا کس قدر خوبصورت، شفاف اور بے لوث رشتے اس نے مقرر کیے، ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، لیکن ابلیس اور رحمان کی جنگ تو شروع ہوئی ہی اسی دن اس بات سے تھی کہ اللہ جس سے روکے گا وہ اس کی طرف مائل کرے گا۔ اس نے انسانوں کو اندھا کرنا شروع کر دیا ان تمام خوبصورت محبتوں کی طرف سے جو دلوں کو آباد کرنے کے لیے رب نے عنایت کی، اور کچھ انسان واقعتاً اندھے ہو گئے۔ انہیں اپنے حصے کی محبتیں نظر آنا بند ہو گئیں۔ انہوں نے دلوں کی تشنگی مٹانے کے لیے ان محبتوں کی طرف دوڑنا شروع کر دیا جن پر ان کا حق نہیں تھا، اور بنا حق کے چیزوں کو پا لینے سے تو اللہ نے روکا ہے۔ دلوں کو آباد کرنے کے لیے جو ناحق محبت ہو تو اس سے دل آباد نہیں ویران ہو جاتے ہیں۔ زندگی پرسکون نہیں بے سکون ہو جاتی ہے۔ محبت کے آسان سے اس فلسفے کو اگر ہر انسان سمجھ لیتا تو محبت یوں بدنام اور بے مول نہ ہوتی۔ کشف، دیکھو اب تو آخری دن چل رہے ہیں یونی کے، پھر تم اپنے گاؤں واپس چلی جاؤ گی، اور پتہ نہیں کب پھر ہم یوں ملیں۔ اتنے دل سے بلایا ہے آئلہ نے، پلیز چلو نا تم بھی میرے ساتھ۔ وہ تو ٹھیک ہے ہما، لیکن میری کسی سے اتنی دوستی بھی نہیں ہے، اور نہ میں اس طرح کی پارٹیز میں جاتی ہوں۔ تم جاؤ، انجوائے کرو۔ یار کچھ تو اچھی یادیں لے کر جانا اپنے ساتھ، یہ دن دوبارہ نہیں آئیں گے۔ پوری کلاس جمع ہوگی، بہت مزہ آئے گا، آئلہ بھی خوش ہو جائے گی تمہیں دیکھ کر۔ اور پھر اپنی روم میٹ ہما کے مسلسل اصرار پر وہ رات آئلہ کی طرف سے ارینج کیے جانے والے فیئر ویل ڈنر پر جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ وہ جانے کے لیے تیار ہو کر آئی تو ہما نے سر سے پیر تک اسے عجیب نظروں سے دیکھا، اور پھر بولی، کشف کیا تم آج بھی ایسے ہی جاؤ گی؟ ہما کے اس سوال پر کشف نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ ہما کیا مطلب ایسے ہی؟ یار مطلب آج چادر نہیں اوڑھنا، آج اچھا سا تیار ہو جاؤ، اور تمہیں سر ڈھکنا ہی ہے تو کوئی اچھا سا چھوٹا سا اسکارف لے لو، یوں سر سے پیر تک کالی چادر۔ ہما، یہ تو میری ذات کا حصہ ہے۔ آپ کسی کو کہہ سکتے ہو کہ کسی خاص جگہ پر جانے کے لیے اپنے ہاتھ، آنکھیں یا اپنا کوئی بھی اعضاء ساتھ نہ لے کر جائے، ہے نا عجیب بات؟ اور پھر اپنی عزت کو خود ہی گھر پر چھوڑ کر چلی جاؤں گی تو باہر سے ملنے والی ذلت پر کس منہ سے شکوہ کروں گی؟ اور رہی بات سر ڈھکنے کی، تو نہ جانے لوگوں نے عورت کے پردے کو فقط سر کے بال چھپانے تک ہی کیوں محدود کر دیا ہے۔ میں تو یہ چادر محض اس لیے لیتی ہوں تاکہ اگر کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر کسی مرد کی نگاہ سے تقدس اور حیا کا پردہ اٹھ جائے تو میری چادر ان نگاہوں کی آلودگی اور میرے وجود کے بیچ دیوار بن کر حائل ہو جائے، کیونکہ میری اماں جی ہمیشہ کہتی ہیں، چور رات چھپے
کبھی جھونپڑیوں میں نہیں جاتے، وہ انہی محلوں کا رخ کرتے ہیں جہاں پر موجود خزانوں کی چکا چوند روشنیاں دور سے ہی نظر آتی ہوں۔ ہاں، ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ، اپنا اپنا ایمان۔ چلو دیر ہو رہی ہے، ہما کچھ خوف زدہ سی بولی۔ بوجھل دل کے ساتھ وہ ہما کے ہمراہ چل دی۔ مرد حضرات کی تو اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن جب کوئی عورت ہی پردے کو یوں بوجھ یا گناہ کی طرح سمجھتی تو اسے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ جانے کا تو اس کا پہلے ہی دل نہیں تھا، اور اب ہما کی باتیں۔ دل عجیب بے سکونی اور اداسی میں گر گیا، اور اوپر سے اسے اندازہ نہیں تھا کہ عائلہ کا گھر اتنی دور ہے۔ تقریباً پونے گھنٹے میں وہاں پہنچے تھے وہ، اور وہاں پہنچ کر اسے لگا وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہے۔ اس کے اعصاب شل ہو گئے تھے، کانوں کے پردے چیر دینے والا موسیقی کا بے ہنگم شور، چکا چوند روشنیوں میں نہاتا ہوا لان، اور وہاں موجود اخلاقی حدود و قیود کو فراموش کیے نیم عریاں لباس اور کردار کے حامل لوگ۔ ایک نظر ڈالنے کے بعد دوبارہ نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی اس کی۔ دل تو پہلے ہی اتنا بوجھل ہو رہا تھا، اور اب اسے لگ رہا تھا کہ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ قریب سے گزرتے ہوئے کچھ لوگوں کے فقرات اس کی سماعت سے ٹکرائے، اور دل مزید بوجھ اٹھانے سے انکاری ہو گیا۔ آنکھوں میں جمع گرم سیال ضبط کا بندھن توڑ کر گال بھگونے لگا۔ پتہ نہیں وہ اتنی جذباتی کیوں ہو رہی تھی، یا شاید پہلی دفعہ ایسی سچویشن کا سامنا کرنے کی وجہ سے ایسے ہو رہا تھا۔ پیشانی ارگ زدہ، ہتھیلیوں سے پھوٹتا ہوا پسینہ، اور پورے جسم سے نکلتا گرم دھواں۔ کچھ سنبھل کر اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا، لیکن ہما وہاں نہیں تھی۔ وہ اکیلی تھی۔ ہاں، واقعی ہی ان بے شمار لوگوں کی موجودگی کے باوجود وہ اکیلی تھی۔ لوگوں کی نگاہوں کے سوال، اور پھر سیاہ چادر میں ڈھکے وجود سے ٹکراتی سیاہ نگاہیں۔ وہ اکیلے اس سب کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ یکدم طلسم ٹوٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ ظالم دیو اس کی جانب بڑھتے شہزادے الٹے قدموں اس سیاہ جال سے آزاد ہونے کے لیے باہر کی جانب لپکی۔ یکدم طلسم ٹوٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ ظالم دیو اس کی جانب بڑھتے شہزادی الٹے قدموں اس سیاہ جال سے آزاد ہونے کے لیے باہر کی جانب لپکی۔ یہ اس کی دنیا نہیں تھی، وہ مزید یہاں نہیں رک سکتی تھی۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ حواس باختہ سی آنسو صاف کرتی، اپنی سیاہ چادر کو سنبھالے لمبے لمبے سانس لیتی وہ باہر نکلی۔ ابھی اپنے معاف ہوتے دماغ کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ سلمان احمد کلاس فیلو، کلاس کا لوفر ترین لڑکا، اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اوئے ہوئے، یہ کشف بیگ ہی ہے نا؟ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ کوئی سیٹی بجاتے ہوئے بولا تھا۔ بی بی، آپ کو یقیناً کسی نے غلط اطلاع دی ہے، یہاں محفل میلاد ہرگز نہیں ہو رہی۔ اور پھر بے ہنگم قہقہوں کا شور۔ وہ ایک پراعتماد لڑکی تھی، عام حالات ہوتے تو شاید اس کی یہ حالت نہ ہوتی، لیکن فی الحال اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گالوں پر بہتا ہوا گرم سیال، کانوں سے نکلتا دھواں، پیشانی سے پھوٹتا پسینہ۔ کشف کو لگا وہ اس حرارت کی وجہ سے وہ جھلس جائے گی۔ جھکی ہوئی نظروں اور کامتی ٹانگوں کے ساتھ وہ بمشکل مخالف سمت میں تیز سے چلنے لگی۔ کاش وہ یہاں نہ آتی۔ اسے کب عادت تھی یوں رات کے اس پہر کہیں جانے کی؟ دنیا ان رنگوں کی عادی تھی، لیکن یہ سب اسے وحشت زدہ کر گیا تھا۔ شام کے بعد اس نے کبھی اکیلے گھر سے باہر قدم نکالا ہی نہیں تھا۔ ماں باپ کا جو مان ہوتا ہے نا، اس کا بوجھ جن کاندھوں پر ہو، وہ لڑکیاں یوں ہی محتاط رہتی ہیں۔ ایک ذرا سی ٹھیس سب چور چور کر دیتی ہے۔ اس کے پاس والیٹ بھی نہیں تھا، موبائل بھی نہیں۔ ہما کے ساتھ یوں ہی بے دلی میں نکل آئی تھی۔ سامنے کھڑی گاڑی سے اترتے ہوئے شخص پر اسے شناسائی کا گمان ہوا۔ اس کے آس پاس شاید اور لوگ بھی تھے، لیکن اسے کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ دھندلی آنکھوں میں اس شخص کا عکس ابھرا۔ وہ شاہزین تھا۔ اس سے لگ رہا تھا وہ مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اسے اس خوفناک لمحے کی گرفت سے نکلنا تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر بمشکل بولی، میری طبیعت خراب ہے، اب مجھے ہاسٹل۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا۔ وہ مزید نہیں بول سکتی تھی۔ پاس کہیں اس کے کان میں اپنی ہی آواز گونجی تھی، بنا تعلق کسی کی مدد لینا میرا وتیرہ نہیں۔ آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے تھے۔ مقابل شخص نے ایک لمحے کی حیرت کے بعد بغیر کچھ کہے گاڑی کا عقبی دروازہ کھول دیا۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے وہ نڈھال سی بیٹھی تھی۔ بے آواز آنسو مسلسل ٹوٹ ٹوٹ کر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اپنی کیفیت وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کبھی دل چاہتا ہے نا کہ ہم دنیا سے چھپ جائیں،
نہ آنکھوں میں کوئی منظر، نہ دل میں خواہشیں باقی، نہ دلکش ہوا پلکوں پر، نہ امیدیں نگاہوں میں، نہ پاؤں میں سفر کوئی، نہ آسیں دل کو بہلائیں۔ رگوں میں دوڑتے آنسو، کہیں تو اب ٹھہر جائیں، گرے پتوں کے بستر پر چلو ایک نیند تو سو جائیں۔ باہر موجود ماحول کی خاموشی اس کی رگوں میں بھی سرایت کر رہی تھی۔ دل عجیب ویرانی میں گرا ہوا تھا۔ یکدم ماحول کی خاموشی میں پولیس موبائل کے سائرن کی آواز ابھری۔ وہ یوں ہی آنکھیں موندے بیٹھی رہی، لیکن کچھ ہی دیر بعد اسے گاڑی ایک جھٹکے سے رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں۔ گاڑی کے سامنے پولیس موبائل تھی اور کالی وردی میں ملبوس 3 اہلکار اس میں سے نکل کر گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان میں سے 2 نسبتاً کم عمر اور دبلے پتلے تھے، جبکہ ان کے بیچ میں موجود لمبی گھنی مونچھوں اور بھاری بھرکم ڈیل ڈول والا درمیانی عمر کا افسر ان کا باس معلوم ہوتا تھا۔ او لڑکے، گاڑی کے کاغذات اور اپنا لائسنس دکھا۔ فرنٹ سیٹ کی کھڑکی پر جھکا وہ بھاری بھرکم جسامت والا افسر کہہ رہا تھا۔ شاہزین نے بیٹھے بیٹھے ہی دونوں چیزیں اس کی طرف بڑھائی تھیں۔ انہیں دیکھنے کے بعد اسے واپس کرنے کی غرض سے وہ افسر دوبارہ کھڑکی پر جھکا اور تب ہی اس کی نگاہ بیک سیٹ پر بیٹھی کشف پر پڑی۔ کشف نے نامحسوس انداز میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی چادر درست کی۔ اس کی روتی ہوئی آنکھیں اور بیک سیٹ پر موجودگی اس افسر کو مشکوک کر گئی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے بے؟ باہر نکلو تم بی بی، ذرا ہمیں بھی بتاؤ کہ کس رشتے سے رات کے یوں سیر سپاٹے پر نکلے ہوئے ہو دونوں؟ کشف کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کسی انہونی کے احساس نے اس کے ہاتھ سرد کر دیے تھے۔ کیا شاہزین سے لفٹ لینا اس کی ایک اور غلطی تھی؟ نہیں اللہ تعالیٰ، میری نیت بری نہیں تھی۔ سائیں سائیں کرتے دماغ میں واہمے سر اٹھانے لگے تھے۔ او لڑکے، گاڑی کے کاغذات اور اپنا لائسنس دکھا۔ یہ دوبارہ ریپیٹ کیا ہوا ہے، چلیں آپ آگے بڑھتے ہیں۔ سائیں سائیں کرتے دماغ میں واہمے سر اٹھانے لگے تھے۔ بیٹھے رہیں آپ گاڑی میں، شاہزین سرد لہجے میں کہتا داڑھ سے دروازہ بند کرتا باہر نکلا۔ ہاں تو میاں، کون ہے یہ لڑکی؟ انہیں سواری نہیں مل رہی تھی تو میں نے لفٹ دے دی، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ ہاں تو میاں، یہی پوچھ رہا ہوں کہ رات کے اس پہر کس حیثیت سے ایک جوان لڑکی تمہارے ساتھ ہے؟ ہر سوال کو جواب دینے کے قابل نہیں سمجھتا میں۔ لڑکے، زبان سنبھال کر، ابھی دونوں کو پکڑ کر تھانے لے جاؤں گا۔ خیال رکھنا صاحب، مجھے تھانے لے جانے سے پہلے کہیں تمہارا جہنم کا ٹکٹ ہی نہ کٹ جائے۔ جانتا ہوں تم جیسے لٹیروں کو جو پورا دن سوتے ہیں اور پھر رات کے یوں سڑکوں کی ہاک چھانتے ہیں کہ کسی کو پکڑیں اور ناکردہ جرم میں پھنسا کر ایک وقت کی عیاشی کے پیسے بٹور لیں۔ لڑکے، زبان کو لگام دیں اپنی، اور بی بی باہر نکلو تم گاڑی سے، وہ افسر طیش میں بولا اور ساتھ ہی پستول کی نال شاہزین کی کن پٹی پر رکھ دی۔ کشف یکدم گاڑی سے باہر نکلی۔ اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس نے شاہزین کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر چٹان جیسی سختی تھی اور مٹھیاں بھینچے وہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کشف ہچکیوں کو روکتی سر جھکا کر کھڑی ہوگی۔ انسپکٹر اب اس کی جانب مڑ چکا تھا۔ او بی بی، رات کی اس سیاہی میں خود کو اس کالی چادر میں ڈھکے کتنے کالک مل۔ جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کیونکہ فضا میں شاہزین سکندر کی آواز گونجی تھی۔ وہ بولا نہیں تھا، گھررایا تھا، داڑھا تھا۔ خاموش! اور آپ؟ کشف کی جانب مڑا۔ بکواس کی تھی نا کہ بیٹھی رہیں گاڑی میں، بیٹھیے جا کر۔ وہ تو تینوں پولیس افسر بھی گڑبڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹے تھے۔ کشف نے کھول کر اس کی طرف دیکھا اور باخدا اس نے آج سے پہلے کبھی کسی کی آنکھوں میں اتنی سرخی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انگارے دہک رہے تھے۔ وہ دہل کر فوراً سے گاڑی میں بیٹھی۔ شاہزین نے کوٹ کی جیب سے اپنا والیٹ نکالا اور فضا میں اچھالتا ہوا سرد لہجے میں بولا، رکھو یہ، ایک دن نہیں 1 مہینے تک کام چل جائے گا تمہارا، اور ہاں، ایک لفظ بھی اور مت بولنا۔ پولیس اہلکار یوں ہی جامد اور خاموش کھڑے رہے اور وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کشف کی سانس اب تک ڈھونکنے کی مانند چل رہی تھی۔ ان چند لمحوں میں وہ نہ جانے کیا کیا سوچ چکی تھی۔ اس معاشرے میں تو گناہ نہ کرتے ہوئے بھی جینا محال ہو جاتا ہے۔ ذہن کے پردے پر اپنے والدین کی مان بھری نگاہیں دیکھ کر اس کی روح کانپ اٹھی تھی۔
کہے افسانوں کا خوف اسے سانس نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ اب تک لرز رہی تھی، کانپ رہی تھی، رو رہی تھی۔ وہ رستہ جو پونے گھنٹے میں طے ہونا تھا اس قدر ریش ڈرائیونگ کے باعث 20 منٹ میں طے ہو گیا تھا۔ ہاسٹل کے قریب گاڑی رکی تو اس نے بامشکل اپی دونوں قدم باہر نکالے ہی تھے کہ وہ زن سے گاڑی اڑا لے گیا تھا۔ وہ تھک گئی تھی بہت زیادہ، اور تھکاوٹ جسمانی ہو تو آرام کرنے سے سکون مل جاتا ہے، لیکن وہ تو روحانی تھکاوٹ کا شکار تھی۔ اپنے دل کا بوجھ اس سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اسے رونا تھا، اپنی ماں کی آغوش میں سر رکھ کر اسے ڈھیروں آنسو بہانے تھے، لیکن اماں بھی تو بہت دور تھیں۔ اتنی رات گئے وہ انہیں فون بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ماں تھیں اور اتنی دور بیٹھ کر وہ بیٹی کی بھیگی آواز پر تڑپ جاتی۔ وہ کشف بیگ تھی، اپنے سکون کے لیے وہ اپنی ماں کو بے سکون نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے نڈال وجود کو اسے خود ہی سنبھالنا تھا۔ چیرتی رہتی ہے مجھ کو سانس خنجر کی طرح، امتحان در امتحان در امتحان ہے زندگی۔ اسٹیج پر اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی تو اس نے پھر سے ایک نظر سامنے نشستوں پر براجمان ان ہزاروں لوگوں پر ڈالی، لیکن اس کے ابا جی اب تک نہیں پہنچے تھے۔ مایوسی کے ساتھ وہ اسٹیج کی جانب بڑھنے لگی جہاں اس کے نام کی پکار دوبارہ گونجی تھی۔ اپنے ڈپارٹمنٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے اعزاز میں اسے گولڈ میڈل پہنایا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ اس جگہ پر کھڑے ہونے کے لیے اس نے کتنا کچھ سہا تھا۔ خواب یوں ہی تو پورے نہیں ہو جاتے، جسم و روح جلس جاتے ہیں، لیکن اسے اس مقام پر کھڑے ہو کر اپنے ابا جی کو مسکراتے ہوئے دیکھنا تھا۔ یہ منظر اس نے تصور کی آنکھ سے نہ جانے کتنی مرتبہ دیکھا تھا، لیکن حقیقت میں وہ آج یہاں موجود نہیں تھے۔ کسی ہائی آفیشل کی آمد کے باعث راستے بند تھے اور وہ لیٹ ہو گئے تھے۔ کنووکیشن ختم ہوئی تو یونیورسٹی کے ایک یکسر سنسان گوشے میں پیپل کے درخت سے ٹیک لگائے گھاس پر بیٹھ گئی۔ آج اس سے چلے جانا تھا واپس اپنے گاؤں۔ وہ اداسی سے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی، کتنی ڈھیروں یادیں وابستہ تھیں، کچھ خوبصورت اور کچھ ترش۔ گزرے ماہوں سال کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ اس کی سوچوں کا ارتکاز کسی کی آمد سے ٹوٹا تھا۔ وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنے والا شاہزین سکندر تھا، اپنے ازلی اسپاٹ اور بے تاثر چہرے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بریکٹ ہیں، اب یہ کیوں آیا ہے؟ اسے کافی حیرت ہوئی تھی۔ جی کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ تھوڑے توقف کے بعد کشف کے کچھ بولنے سے قبل ہی وہ دوبارہ بولنے لگا تھا۔ مس کشف بیگ، آر یو کمیٹڈ اور انگیج سم ویئر؟ کنووکیشن ختم ہوئی تو وہ یونیورسٹی کے کشف حق تک اسے دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ جلدی ہی اس حیرت کی جگہ غصے نے لے لی۔ یہ شخص کیا چیز ہے؟ اتنا پرسنل سوال اتنے ڈائریکٹ انداز میں۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے اپنے کانوں میں دھواں محسوس ہوا۔ بے تکلفی تو کیا، ان کی تو سلام دعا بھی نہیں تھی۔ ان دو واقعات کے علاوہ انہوں نے کبھی ایک دوسرے سے بات تک نہیں کی تھی۔ وہ جواب دینے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ پھر سے بولنے لگا۔ بریکٹ، عجیب آدمی ہے، صرف اپنی سناتا جاتا ہے، دوسروں کی بکواس سننے کی عادت ہی نہیں۔ وہ کلس کر سوچنے لگی۔ محترمہ، اس موضوع پر آپ سے بات کرنے کا مجھے بھی قطعاً کوئی شوق نہیں ہے۔ مجبوری نہ ہوتی تو میں آپ کو یوں اس طرح مخاطب کبھی نہ کرتا، اس لیے میرے کردار اور سوچ پر آوارگی کا ٹھپا لگانے سے گریز کریں، بلکہ مجھے اپنے والد صاحب کا نمبر دے دیں، وہ یقیناً ایک معقول انسان ہوں گے، میں انہی سے بات کر لوں گا۔ ایک لڑکی سے اتنا ذاتی سوال کرنا، پھر اسے بولنے کا موقع دیے بغیر کہنا کہ اسے شوق نہیں اس سے بات کرنے کا۔ کشف کا دل کیا یہ لائن سے لگے سارے درخت اس کے سر پر دے مارے۔ عجیب سربراہ بلکہ انتہائی نفسیاتی انسان تھا۔ نظروں سے ہی جلا کر راکھ کر دینے کے عزم سے وہ اسے شعلہ انگیز نگاہوں سے گھورنے لگی۔ یکدم اس کا فون بج اٹھا۔ جی ابا جی، جی میں آ رہی ہوں۔ دوسری طرف ابا جی تھے جو پہنچ گئے تھے۔ اس نے شاہزین پر ایک نگاہ غلط ڈالی اور سامان اٹھا کر غصے سے چلنے لگی۔ اسے دوبارہ اس شخص کی شکل نہیں دیکھنی تھی، تو کیا فائدہ جواب دینے کا۔ تیز تیز قدم بڑھاتی گاڑی تک پہنچی جہاں ابا باہر کھڑے اسے قریب آتا دیکھ کر مسکرانے لگے تھے۔ وہ ان پر ایک خفا سی نظر ڈال کر دوسری جانب سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شدید ناراضگی کا سگنل۔ 2 منٹ تک بھی جب ابا گاڑی میں نہ بیٹھے تو اس نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا اور اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ پتہ نہیں چاہتا کیا ہے یہ شخص۔
ابا سے مصافحہ کرنے کے بعد وہ اب ان سے محو گفتگو تھا۔ وہ جس اینگل سے بیٹھی تھی اسے ابا جی تو نظر آ رہے تھے، لیکن اس شخص کی وہ محض پشت ہی دیکھ سکتی تھی۔ کاش کہ وہ اسے کچا چبا سکتی۔ اور پھر اسے حیرت ہوئی جب ایک رات اسے اماں نے آ کر اطلاع دی کہ اس کی بات پکی ہو گئی ہے۔ ایک ہفتے بعد شاہزین کی دور دراز کی کوئی چاچی اس کے ہاتھ میں اس عجیب سرپھرے انسان کے نام کی انگوٹھی پہنا کر چلی گئی تھیں۔ اماں نے بتایا تھا وہ اکلوتا ہے اور والدین حیات نہیں ہیں۔ ایک ہفتے بعد ان کا نکاح تھا اور 2 سال بعد رخصتی ہونی تھی۔ میرے منہ لگنے کا شوق نہیں موصوف کو، پھر بھی پوری زندگی کے لیے منہ لگانے کے لیے لے جائیں گے۔ وہ کلس کر سوچنے لگی۔ کشف، شاہ آیا ہے، ذرا چائے پانی کا بندوبست کرو بیٹا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی جب ابا نے آ کر اطلاع دی۔ ارے تو ابا اماں سے کہے نا، وہ تمہاری اماں حلیمہ بہن کی طرف گئی ہوئی ہے۔ اچھا ابا میں لاتی ہوں۔ وہ آہستگی سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بوا بھی دوسرے گاؤں اپنی بیٹی کے پاس گئی ہوئی تھی، اب اسے ہی کرنا تھا جو کرنا تھا۔ اس نے الماری سے اپنی چادر نکالی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ چائے بناتے ہوئے کتنی شدت سے دل کیا تھا کہ وہ 2 چمچ زہر ہی ملا دے۔ ابا کا لحاظ آڑے نہ آتا تو شاید وہ اس کے سامنے کبھی نہ جاتی۔ کشف کو اس سے کوئی ذاتی بیر تو نہیں تھا، بلکہ اس فیئر ویل ڈنر والے واقعے کے بعد سے وہ اس کی شرافت کی معترف ہو گئی تھی، لیکن وہ آخری واقعہ اسے کتنا بدظن کر گیا تھا۔ کوئی کسی لڑکی سے ایسی بات اس طرح بھی کرتا ہے بھلا؟ قبائلی بہت سارے مرد عورت کو یوں ہی کمتر اور ناقابل توجہ سمجھتے تھے، تو کیا وہ بھی ایسا ہی تھا؟ اپنی مردانگی کے ذوم میں مقید، خود کو خدا سمجھنے والا، دل میں گرا سی پڑ گئی تھی۔ ابا جی نے اسے ہمیشہ بہت مان اور عزت دی تھی، وہ انہیں نہ تو کر ہی نہیں سکتی تھی، بس دل اوہام کا شکار ہو گیا تھا۔ بری شکلیں بناتے، جلتے کرتے اس نے سب تیار کیا اور باہر لے آئی۔ بغیر ادھر ادھر دیکھے اس نے خاموشی سے سب میز پر رکھا۔ وہ واپسی کے لیے مڑنے ہی والی تھی کہ ابا بول اٹھے۔ بیٹا وہ جو آپ کی سہیلی کا کچھ سامان رہ گیا تھا اور جو کاغذات آپ نے سائن کروانے تھے وہ لے آنا ذرا آدھے گھنٹے تک۔ دراصل شاہ بیٹا کچھ دنوں میں شہر جا رہا ہے تو آپ کا کام بھی کر دے گا۔ جی ابا جی۔ ہما کے کچھ ڈاکومنٹس جو اس کے پاس آ گئے تھے غلطی سے، اور اپنے کچھ پیپرز جو اسے سائن کروانے تھے وہ لیے آدھے گھنٹے بعد باہر آئی تو ابا وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ اکیلا بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے۔ کشف کو تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس ہوئی، جو بھی تھا اب ان کے مابین رشتہ بدل گیا تھا۔ وہ اسی کشمکش میں کھڑی تھی کہ واپس لوٹ جائے یا فائل اسے دے دے۔ دروازے پر کوئی آیا تھا۔ آپ کے والد صاحب ذرا باہر گئے ہیں، آپ یہ فائل مجھے دے دیں، یا پھر یہی کہیں گی کہ بنا تعلق کسی کی مدد لینا میرا وطیرہ نہیں۔ پرانی بات کا حوالہ دیا گیا تھا، اور اس طنز پر ساری حیا مروت لحاظ ایک پل میں اورنچو ہو گیا۔ پہلے ہی اس کی باتوں کی وجہ سے وہ جل بن کر خاک ہوئی تھی، اب تو اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ ساری کھولن ایک ساتھ باہر نکلی تھی۔ شاہ صاحب، آپ سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ قطعاً کوئی شوق نہیں ہے مجھے آپ کی مدد لینے کا۔ کس نے کہا تھا کہ میرے ابا جی کے سامنے اتنے سعادت مند بنے؟ منع کر دینا انہیں۔ انتہائی مغرور، بدتمیز، بدلحاظ، بے مروت شخص ہیں آپ ضرورت سے زیادہ اکڑ ہیں آپ میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی آپ مجھ پر روب جماتے رہیں گے؟ غلط فہمی ہے آپ کی، آپ جانتے نہیں ہیں میں۔ بقیہ جملہ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گیا تھا۔ اس کی چلتی ہوئی زبان کو بریک لگا جب اس کی نظر شاہزین کے چہرے پر پڑی، جو سر چکائے اپنی گہری ہوتی مسکراہٹ کو روکنے کی کوشش میں سرخ ہو رہا تھا۔ کشف نے یکدم سٹپٹا کر نظریں پھیریں۔ اس نے اس سے پہلے اسے کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ الٹے قدموں سے وہاں سے رفو چکر ہونے کا سوچ ہی رہی تھی کہ وہ بول اٹھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت اچھا لگا آپ کا شاہ صاحب کہنا۔ دوسری بات یہ کہ ہاں، میں نے آپ سے کبھی کوئی عہد وفا نہیں کیا۔ انفیکٹ میں نے آپ سے کبھی کوئی ذاتی نوعیت کی گفتگو ہی نہیں کی، کیونکہ میں ایسا کوئی حق نہیں رکھتا۔ بنا حق کے وقت سے پہلے کیے جانے والے کاموں کا میں قائل نہیں ہوں۔ آپ میرے لیے بہت قابل عزت ہیں۔ میرے دل نے خواہش کی کہ آپ سے محبت کر کے پوری زندگی آپ کے نام کر دوں۔ سیدھا سادہ شریف انسان ہوں، بحث کی عادت ہی نہیں ہے، اس لیے جو دل نے کہا میں نے سعادت مندی سے اس پر لبیک کہہ دیا۔ اور ویسے بھی محبت کرنے سے تو میرے اللہ نے کبھی نہیں روکا۔ یہ لوگ ہی ہیں جنہوں نے محبت کی قسمیں بنا ڈالی ہیں۔
پاک محبت اور ناپاک محبت۔ حالانکہ محبت تو حلال ہی ہوتی ہے، اور جو حلال نہ ہو وہ محبت نہیں، گناہ ہوتا ہے۔ گناہ کرنے سے روکا گیا ہے، محبت کرنے سے نہیں۔ ایک ایک کر کے کشف کے دل کی ہر گرہ کھلتی چل جا رہی تھی۔ اندیشوں اور وسوسوں کا غبار چھٹا تو جذبات کی لو سے دل پگھلنے لگا۔ اچانک ہی کوئی سلطنت قلب میں بہت اونچے مقام پر قابض ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سامنے خلا میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ ہاں، اس سے بات کرتے وقت نہ آج نہ کبھی بھی پہلے اس کی نگاہوں کا مرکز وہ رہی۔ وہ جب بھی اس سے بات کرتا تو کبھی بھی نگاہیں اس پر مرکوز نہیں ہوتی۔ وہ نظریں جھکا کر بھی بات نہیں کرتا تھا، ہمیشہ اپنے ناک کی سیٹ میں خلا میں نظریں گاڑے بولتا تھا۔ اور باخدا، آج سے پہلے اس نے اسے اتنے نرم لہجے میں کبھی بات کرتے نہیں سنا تھا۔ اور رہی بات ان سب القابات کی جن سے آپ نے مجھے نوازا ہے، تو ہاں، میں بدتمیز ہوں، مغرور بھی ہوں، خود پرست بھی ہوں۔ خدا کے علاوہ کسی کے سامنے نہ میری نگاہیں جھکی ہیں اور نہ کبھی سر۔ پوری زندگی شاید آپ کے سامنے بھی کبھی میرا سر نہیں جھکے گا، لیکن ہاں، وعدہ رہا کہ دل ہمیشہ سجدہ ریز رہے گا۔ کوئی اتنی بلند اور خوبصورت سوچ کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ جانے وہ کون سی بستی کے مکین تھے، کچھ لوگ میری سوچ سے بھی بڑھ کے ہنسی تھے۔ کشف کو اپنی دھڑکنوں کا شور کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ شدید گھبراہٹ کے عالم میں وہ حواس باختہ سی کھڑی تھی جب وہ آہستگی سے اس کے ہاتھ سے فائل لے کر وہ جا چکا تھا۔ اسے یاد تھا یونیورسٹی کے ان 4 سالوں میں اسی کی بدولت کبھی کوئی ڈبیٹ کمپٹیشن ان کا ڈپارٹمنٹ ہارا نہیں تھا۔ وہ جب بولنے پر آتا تو سب کی بولتی بند کروا دیتا۔ وہ اسے بھی لاجواب کر گیا تھا۔ اس کی خوبصورتی کے قصیدے وہ سب سے سنتی آئی تھی، لیکن آج اس کے دل نے کہا تھا کہ وہ واقعتاً بہت خوبصورت ہے۔ اس کی سوچ اسے ممتاز بناتی تھی۔ کشف کو یکدم ناز ہونے لگا اپنی قسمت پر۔ اسے ٹوٹ کر پیار آنے لگا اللہ پر، جس نے اس دنیا میں جہاں محبت کا خوش رنگ لبادہ اوڑھ کر سب گناہ کرتے ہیں، وہاں اس کے لیے کوئی ایسا شخص بھیجا جو اس سے محبت کرنا چاہتا تھا۔ محبت کا مقدس، پاکیزہ اور خوبصورت فلسفہ اسے آج سمجھ آ گیا تھا۔ اس نے بھلا کیسے سوچ لیا تھا کہ ساری زندگی جو اس نے اپنی عزت کو سینچ کے رکھا، ماں باپ کے مان پر سب کچھ وار دیا اور رب کعبہ کے ہر حکم پر لبیک کہا، پھر بھی رب اس کے نصیب میں کوئی سیاہ باب لکھے گا۔ سورہ نور کی بارہا پڑھے جانے والی آیت اسے اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ترجمہ: ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے۔ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ وہ خوبصورت لوگوں کا ملن ہونے والا تھا، اور ڈھیروں خوشیاں ان کے در پر دستک دے کر نوید بہار کا پیام لیے کھڑی تھیں۔ ختم شد۔ تو میرے پیارے عزیز لسنرز، اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے تو اس کو لائک شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتے رہیں۔ تھینک یو۔